بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پلانے جا رہا. اب جناب حور کے آنسو بہنے لگے. کہا جانور تو پانی پیے اور وہاں سیدنا کی آل کے خیموں سے آواز آ رہی ہے العطاش العطاش، ہائے پیاس. کبھی جملے سن لے جناب حور نے. تو جناب حور کا بیٹا آیا، کہنے لگا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت کہاں ہے؟ کہا جنت تو حسین کے پاس ہے. کہا پھر بابا مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا، مجھے ساتھ میں چلیے. کہا بیٹا چلو، اگر دیکھ سکے تو سب مجھے دیکھیے گا. آخری جملے ہیں، 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا. میں سوا گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے مسائل پورے پڑھنے ہیں. میں مسائل میں دخل نہیں کرتا. کہا بیٹا چلو جنت تو حسین کے پاس ہے. جب جا رہے تھے نا تو بدن لرز رہا تھا جناب حور کا. لرزتے ہوئے بدن سے ایک مرتبہ آواز دی، دیکھا ذرا میرے ہاتھوں کو باندھ دو. کہا بابا کیوں؟ کہ ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا. کہا یہ ہاتھ گستاخ ہیں، انہیں باندھ دو. جب باندھا تو ایک مرتبہ چلنے لگے پھر آوازی کا دیکھا ان آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کہا بابا کیوں؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. ایک مرتبہ جناب حور نے آنکھوں پہ پٹی بندھوائی. جب چلنے لگے نا، جیسے ہی حسین نبی علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچے، سامنے سے مولا نے آواز دی، کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، آپ خود استقبال کیجیے. آپ جانتے ہیں نا لشکر یزید کو مولا عباس کا بہت روک تھا. جناب حور کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی آ رہا ہے. بیٹے سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. کہا بیٹا فوراً بتاؤ، ہم لڑنے نہیں آ رہے، میں تو معافی مانگنے آ رہا ہوں. بیٹا ایک مرتبہ آواز دے کہ ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. بیٹے نے آواز دی، کہا ہے عباس ابن علی میرے بابا کہہ رہے ہیں ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب عباس نے مسکرا کے کہا ہو میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. جناب حور کے آنسو بہنے لگے. کہا علی کا بیٹا میرا استقبال کرو. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. ایک مرتبہ روتے ہوئے جناب حور آگے بڑھے. کہا بیٹا مجھے حسین ابن علی کے پاس لے چلو. بیٹے نے بازو پکڑ کے کہا بابا سامنے مولا حسین ہے. جناب حور ایک مرتبہ قدموں میں گر گئے اور ایک مرتبہ قدموں کو چوم کے سوال کیا. مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ جناب حور سمجھ رہے تھے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. جانتے کیا سوال کیا؟ کہا یا حسین حلی میری توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے دونوں بازو پکڑ کے جناب حور کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور جملہ کہا حور جا میں نے معاف کیا. حور میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. حور میرے بابا علی نے معاف کیا. حور میرے جب رسول اللہ نے معاف کیا. حور جا میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. جناب حور رونے لگے. کہا مولا اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا نا تو مولا ایک مرتبہ میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. مولا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے کہا تھا لیکن کلام اگر یہ شہر حور آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں آتی نہیں ہے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے. کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں مولانا؟ اور میری بہنوں کی بددعا نہ لینا. حضرتوں کا اللہ حضرت بھائی ابھی زیادہ کرامت نہیں ہوگی میری درخواست سے. جب میں اشارہ کہوں گا جب تک میں نہ کہوں خدا را میں ہاتھ درخواست کروں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں نہ یہ کبھی زیادہ بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہوگا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جناب حور نے کہا مولا مجھے ایک مرتبہ بہنوں سے معافی مانگنے دیجیے. مولا نے آواز دی عباس حور کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو. جناب حور نے اپنے زرہ پہنی، خول پہنا، تلوار حمائل کی، گھوڑے پہ سوار ہوئے. مولا عباس نے کہا حور سامنے بیویوں کا خیمہ ہے معافی مانگ لے. جناب حور گھوڑے پہ سوار تھے، بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے نبی کی نواسیوں، اے علی کی بیٹیوں، اے زہرا کی بیٹیوں،
मैं आपका मुजरिम हूं, मैंने आपके भाई का रास्ता रोका। जुमला कहा, बुलंद से कहा बस रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से मेरी शिकायत न कीजिएगा, ये न कहिएगा मैंने रास्ता रोका था। सारी बीवियां बुलंद आवाज से रोने लगी। जब सब रोने लगी ना, जनाब हुर ने अपने आप को घोड़े से जमीन पे गिराया, सर से खौल उतारा, मट्टी उठा के सर में डाली, चेहरे पे तमाचा मारा और रो के कहने लगे, हुर तूने दूसरी मर्तबा फातिमा की बेटियों को रुलाया, हुर तू बड़ा बदकिस्मत है। एक मर्तबा जनाब हुर रोने लगे ऊंची ऊंची। जनाब ज़ैनब की आवाज आई, कहा रोज़े क़यामत में अपनी माँ से कहूंगी, अम्मा हुर को माफ कर दीजिए, हुर ने हुसैन का साथ दिया था। जनाब हुर तैयार हुए, आंसुओं को साफ किया, आवाज दी अपने बेटे को, कहा बेटा पहले आप जंग के लिए जाइए। जनाब हुर नहीं चाहते थे बेटा मुझे मरता देखे, हुसैन का साथ छोड़ दे, कहा बेटा पहले आप जाइए। आप जानते ना जनाब हुर के बेटे ने रात में खाना भी खाया था, फजर से पहले पानी भी पिया था, ताजा दम था, यहाँ लोग भूखे प्यासे थे। जनाब हुर के बेटे ने कहा बाबा मैं जंग करके दिखाऊंगा। एक मरतबा अल्लाह अकबर कह के हमला किया, लश्कर यजीद पे हमला किया। उमर साद ने आवाज दी, कहा कि करीब से हमला करो, ये हुर का बेटा है, अगर देख सके तो हाथ जोड़ के करो। तो बेटा देखिए आखिरी जुमले हैं। जैसे ही किसी ने करीब से हमला किया, एक आदमी ने जनाब हुर के बेटे के सर में गोश्त मारा। जब बेटा गिरने लगा ना, आवाज दी बाबा मेरी मदद को आइए। बाबा मैं घोड़े से गिर गया। बस जनाब हुर के कानों में आवाज आई, बाबा मैं गिर गया। जनाब हुर से नहाने गया, घोड़े को वेट लगा, बहुत तेजी से बेटे के लाशे में आ। जैसे ही पहुंचे क्या देखा, मौला हुसैन पहले से तशरीफ फरमा। जनाब हुर ने अर्ज की, मौला ये गुलाम का बेटा है, आपने क्यों सहमत की? मौला ने फरमाया हुर हट जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का लाशा उठाऊंगा। मौला ने जनाब हुर के बेटे का सर जानों पे रखा, कहा हुर हट जाओ, तब निकलने तो मैं खुद उठाऊंगा। जनाब हुर ने फिर कहा नहीं मौला मैं लाशा उठा लूंगा। मौला ने कहा हुर बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला है, आप लाशा नहीं उठा सकेंगे, फिर मुझे लाशा उठा लेने दो, फिर हट जाओ। मौला हुसैन ने जनाब हुर के बेटे का लाशा उठाया,